السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے کاشی جاوید بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن جاوید آفیشل۔ آج ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر بات کرنی تھی، اور بلکہ گزارش علماء کرام سے کرنی ہے کہ اس موضوع کو وہ تھوڑا سا اپنے بیانات کے اندر اور ممبر کے اوپر اس کو بیان کریں۔ رمضان کے مہینے کا یہ خاص موضوع ہے، اور موضوع ہے زکوٰۃ۔ یعنی رمضان کے اندر لوگ ہمارے اکثر اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، لوگ اس میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر مال کو خرچ کرتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کرنے کو، ان کے اس عمل کو اللہ انتہائی قبول فرمائے۔ بات جو کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر میں نے کچھ اس میں ایک تو نقصان دیکھے ہیں جو عام طور پہ ہمارے ہاں ایک رواج بنتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو تھوڑا تھوڑا کر کے تقسیم کرنا، 2,000 کی شکل میں، 5,000 کی شکل میں، اور لوگوں کا رش لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، دروازے کے باہر لوگ کھڑے ہیں، مجمع خوب جمع ہوا ہے، اور اس کے بعد ہمارے فیکٹری میں، ہمارے کارخانے میں، ہمارے یعنی کام کی جگہ پر لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے، آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے راشن کے پیکٹ بنا کر زکوٰۃ کو نکالنا، یا گندم کے توڑے اس کی شکل میں، یا چاول کی شکل میں، اجناس کی شکل میں زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اب یہ تو علماء اکرام بتائیں گے کہ یہ زکوٰۃ اس سے ادا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن اس میں جو ایک قباحت ہے، جو ایک نقصان ہے، میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں زکوٰۃ کا جو اہم مقصد ہے وہ اس میں فوت ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ غربت کو دور کرنا، لوگوں کے اندر فقر و فاقہ کو دور کرنا، لوگوں کے اندر تنگی کو دور کرنا۔ زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے غربت ختم ہو، مسلمان خوشحال ہو، مسلمان اپنے پیروں پر کھڑا ہو۔ کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ زکوٰۃ دینے والے یہ اپنا مال لے کر پھرا کرتے تھے بازاروں میں اور محلوں میں، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ زکوٰۃ صحیح نہج کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، زکوٰۃ صحیح انداز میں خرچ ہو رہی ہے، زکوٰۃ شریعت کے جو اصول ہیں، جو شریعت کا جو مزاج ہے اس کے مطابق خرچ کی جا رہی ہے، اور اس کی برکات بھی نظر بھی آ رہی ہے۔ زکوٰۃ جس کو ہم دیں اس کو کاروبار شروع کروائیں، اس کو ٹوٹے کر کر کے اس کو مانگنے والا نہ بنے، اس کو 2,000 دے کر، 5,000 دے کر، پھر وہ 2 کے اوپر نہیں جاتا، پھر وہ 5 کے اوپر نہیں جاتا، بلکہ 2 آپ سے لے گا، پھر آگے دوسری جگہ چلا جائے گا۔ وہ بیچارہ پھر پورا مہینہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے وہ فقیروں کی طرح مانگتا ہے، فقیروں کی طرح پھر وہ پھرتا ہے۔ ہم لوگوں کو فقیر بنا رہے ہیں۔ راشن کا ایک پیکٹ یہاں سے لیا اور ایک پیکٹ دوسرے سیڑ سے لے لیا، پھر وہاں سے گندم کا توڑا لے لیا، جو ہم نے ایک طریقے بنائے ہو، لوگ پہنچ جاتے ہیں، پورا مہینہ یہ رش لگا رہتا ہے۔ اور اس میں ایک جو نقصان اس میں جو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مانگنے والا بنا رہے ہیں، اور اس میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ جو لینے کے لیے آتے ہیں، اب ہمارے پاس مال محدود ہے، لیکن زکوٰۃ جو لینے آ رہے ہیں وہ لامحدود ہے۔ اب ہماری زکوٰۃ ختم ہو گئی، ہمارا مال جو فرض تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن زکوٰۃ لینے والے وہ بھی باقی ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے پورے شہر میں اعلان کروایا تھا، ہم نے پورے شہر میں بینر لگوائے تھے، پبلسٹی کی تھی، ہم نے لوگوں کو ہم نے پرچیاں دی ہوئی تھی رمضان سے پہلے کہ آ جانا زکوٰۃ لینے کے لیے۔
اب وہ پورا مہینہ پھر ہمارا سر کھاتے ہیں، پورا مہینہ ہمارے دروازے کھڑکھڑاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم ان سے بدتمیزی کرتے ہیں، پھر ہم ان کو گالیاں نکالتے ہیں، پھر ہم ان کو دھکے مارتے ہیں، پھر ان کی توہین کرتے ہیں، پھر ان کو ذلت اور خواری ان کی کرتے ہیں۔ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے دائیں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ انداز ہے زکوٰۃ دینے کا۔ میں اس وجہ سے یہ ویڈیو بنا کہ زکوٰۃ کا یہ طریقہ غلط ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا۔ زکوٰۃ کسی ایک کو دیں، اگر آپ کی 10 لاکھ ہے تو کوشش کریں اس کو کاروبار شروع کروا دیں۔ مکان اس کا کرائے گا، اس کو مکان اپنا لے دیں، اور اس کو رکشہ لے دیں، اس کو سبزی کی دکان دلوا دیں، یعنی کوئی اس کو کاروبار شروع کروا دیں کہ وہ اپنی حلال روزی کمانے والا بن جائے اور کل کو خود زکوٰۃ دینے والا بنے۔ یہ نہ ہو کہ کئی سالوں سے آ رہا وہ زکوٰۃ لینے کے لیے، ہمارے گھر میں کئی سالوں سے بیچارہ وہ ہر سال آتا ہے 2000 لینے کے لیے، اور پھر وہ صرف آپ کے گھر نہیں آ رہا، اسے 100 گھر پھرنے ہیں۔ تو یہ ہم نے اس کو فقیر بنا دیا، ہم نے اس کو مانگنے والا بنا دیا، ہم نے اس کی زندگی برباد کر دی، اور آگے یہ پھر عمل اس کے بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ خطرناک ہے۔ تو زکوٰۃ یکمشت دے جس کو بھی دینی، اگر بہت زیادہ ہے 2 کو دے دیں، 2 کو کاروبار شروع کروا دیں، 3 کو کاروبار شروع کروا دیں، 4 کو کروا دیں۔ اس لیے شریعت نے، اب یہی بات میں نے ایک دفعہ ایک موقع کے اوپر میں نے کی، تو وہاں جو ایک ہمارے دوست تھے، وہ اللہ نے کافی ان کو مال دیا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ایک بندے کو دی، اس نے وہ کھا پی کے ہضم کر دی، اگلے سال پھر آ گیا لینے کے لیے۔ تو میں نے ان سے پھر کہا کہ شریعت نے جو ہمیں اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی جو عزیز ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتہ ہے، سب سے پہلے ان کو دیں، کیونکہ ہم ان کو جانتے ہیں، ان کو قریب سے ہم جانتے ہیں ان کے حالات کیا ہیں۔ سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے، پھر دوسرا حق ہمارے دور کے رشتہ داروں کا ہے، ہم ان کو دیں۔ پھر تیسرے نمبر کے اوپر ہمارے جو محلے کے اندر ہمارے جو ہمسائے ہیں، پھر ان کا حق ہے، پھر ہمارے محلے داروں کا حق ہے، دائیں بائیں والوں کا حق ہے، دوسرے محلے والوں کا حق ہے، شہر کے اندر لوگوں کو تلاش کریں، پھر اس کے بعد رفاہی ادارے، فلاحی ادارے اور مدارس، پھر ان کا حق ہے، ہاسپٹل ہیں، پھر ان کا حق بنتا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے زکوٰۃ کو ادا کرنے کی۔ اس ترتیب سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو کبھی ہم سنا کرتے تھے کہ زکوٰۃ دینے والے مال ہاتھوں میں لے کر وہ پورے شہر میں پھرا کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی ہوتا نہیں تھا۔ کیوں؟ اب ہر بندہ صاحب نصاب بن چکا تھا۔ یہ زکوٰۃ کو صحیح نہج کے اوپر ادا کرنے کی برکات تھی، ہر بندہ زکوٰۃ دینے والا بن چکا تھا۔ تو علماء سے پوچھا کریں، علماء سے ایک ہمارے ہاں ایک یہ بھی اللہ معاف کر دے، کیا کہا جائے اس کو، بیماری کہا جائے یا عجیب حرکتیں کہا جائے، دین سے دوری کہا جائے، کہ اگر مسجد کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک اعلان ہو گیا، امام صاحب نے اعلان کر دیا بھائی مسجد کے اندر فلاں چیز ہے، اب ہوتا کیا ہے، 10 آدمی وہ چیز لے کر کھڑے ہو جاتے، 10 آدمی اپنی مرضی سے وہ چیز لے کر پہنچ جاتے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ یہ ہے ہم کیش رقم دے مسجد کے خزانے کے اندر، مسجد کی انتظامیہ کو کیش پیسے دیں، پھر جو اس کی ضرورت ہوگی وہ خود اس کو پورا کر لیں۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ ہم لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، لوگوں کو ہم چاول دے رہے ہیں، گندم دے رہے ہیں، لوگوں کو ہم یعنی یہ توڑے دے رہے ہیں آٹے کے، ممکن ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہو، ممکن ہے اس نے کرایہ دینا ہو، اس نے بل دینا ہو، ممکن ہے اس نے کوئی اور اس کی ضروریات ہو، اس نے وہ پوری کرنی ہو۔
तो ये तरीका नहीं है ज़कात देने का, सदक़ात देने का। तरीका कैश, सबसे बेहतरीन जो शक्ल है ज़कात की और सदक़ात की वो कैश। और दूसरा ज़कात इकट्ठी दें, कारोबार लोगों को शुरू करवाएं, लोगों को मंगता ना बनाएं, लोगों को फ़कीर ना बनाएं, लोगों को पूरा शहर फिरने की फ़कीराना आदत ना लोगों को डालें, कारोबार लोगों को शुरू करवाएं। तो ये मेरी छोटी सी एक अर्ज़ थी, गुजारिश थी, और इसके नुकसानात मैंने और भी देखे हैं। फिर होता क्या है, फिर जब हमारे पास माल ज़कात ख़त्म हो जाता है, लेकिन लेने वाले अभी रश लगा हुआ है, अभी इनकी भीड़ हमारे दरवाजे के बाहर लगी हुई है। मैंने खुद गालियां लोगों को देते हुए खुद सुना है मैंने, धक्के मारे जाते हैं उनको, फिर उनकी तज़लील की जाती है, उनकी गुरबा की तौहीन की जाती है। फिर इसका नुकसान ये भी होता है, हम नफ्सियाती तौर पर हम उनसे बज़्ज़न हो जाते हैं, हालांकि कसूर हमारा अपना होता है, उनका नहीं होता। वो तो आपने आवाज़ लगाई पूरे शहर में, बैनर आपने लगाए पूरे शहर में, वो तो आपने आपने खुद अपनी पब्लिसिटी की हुई थी कि रमज़ान को आ जाना, रमज़ान को आ जाना, रमज़ान को आ जाना। तो इसलिए ये इंतहाई गलत तरीका है, इंतहाई नामुनासिब तरीका है। तो उलमा से गुजारिश है, अवाम उन्नास से भी गुजारिश है कि इस तरतीब को बदलें, सही नहज के ऊपर ज़कात को अदा करें। उलमा से पूछें ज़कात को कैसे अदा करना है, शरीयत का क्या इसमें तरीका है। अल्लाह से। अस्सलामु अलैकुम।